نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم نے طلاق کے بعد اکثر لوگوں کو پچھتاتے دیکھا ہے۔ جو عورتیں شوہر کا گھر اس لیے چھوڑ آئیں کہ ان کی عزت نہیں ہے، انہیں زمانے کی ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے۔ جو سسرال میں رہنا اس لیے گوارا نہیں کرتی تھیں کہ ان سے کام نہیں ہوتا یا ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، وہ جب تنِ تنہا اولاد کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں تو ان کے 14 طبق روشن ہوتے دیکھے ہیں۔ جنہوں نے شوہر کو سبق سکھانے کے لیے عدالتوں کے ذریعے طلاقیں لیں، انہیں رجوع کرنے کے لیے تڑپتے دیکھا ہے۔ یہ جو فیمنسٹ یا لبرل خواتین عورتوں کو طلاق دلوا کے حقوق دلوانے نکلتی ہیں، ان کی تقلید کرنے سے پہلے ان کی ذاتی زندگی پہ ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے کہ وہ گھر کیسے بسا رہی ہیں، یا طلاق کے بعد کتنی آئیڈیل زندگی گزار رہی ہیں۔ اسی طرح مردوں کی زندگی بھی طلاق کے بعد دشوار ہو جاتی ہے۔ رہ گئی اولاد تو وہ بیچاری ناکردہ گناہ کی سزا بھگتنے کے باعث قابل رحم زندگی گزارتی ہے۔ گو کہ طلاق اور خلع کا حق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مردوں اور عورتوں کو دیا ہے، مگر یہ آخری آپشن ہونا چاہیے۔ اسے کسی صورت میں پہلا آپشن مت سمجھیے۔ حالات ناگزیر ہوں تب بھی طلاق کا فیصلہ کرنے سے پہلے علیحدہ ہو جائیں، 6 ماہ الگ رہیں پھر فیصلہ کریں۔ گھر ٹوٹنے نہیں چاہیے، اولادیں برباد ہو جاتی ہیں۔ انا کو قربان کرنا پڑے تو کر دیجیے، مگر اولاد کو تحفظ دیجیے۔ طلاق مسائل کا حل نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو مسائل ہیں انہیں حل کریں، مسائل حل کرنا سیکھیں۔ جھوٹی انا اور جھوٹی عزت میں اپنے گھر مت اجاڑیں۔ گھر اجڑنے کے بعد قید تنہائی انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ انسان نہ مرضی سے جی سکتا ہے، نہ مسکرا سکتا ہے، اور نہ مر سکتا ہے۔ اور چھوڑ کے شیلف میں پڑی کتابیں، گھڑی کی ٹک ٹک کرتی آوازیں، بہترین فرنیچر، رنگ و نور سے سجی ہوئی دیواریں بھی کاٹنے کو دوڑتی ہیں۔ گھر کی ہر چیز کھانے کو دوڑتی ہے۔ اوپر سے قہر مچاتی یادیں، نچڑے اور زرد رخساروں پر وہ تمانچے مارتی ہیں، اور بے بسی پر اندیکھی زنجیریں بھی لہو تھوکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ عورتیں کسی جنونی مرد کا ظلم اور مار پیٹ مرد برداشت کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، مگر طلاق آخری آپشن ہے۔ کم از کم 6 ماہ علیحدہ رہنے کے بعد فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سب کے گھروں میں امن و سکون اور رزق حلال کی فراوانی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔